آپ عہدہ دیتے وقت بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، آپ نے جب عہدے دیے تھے تو آپ نے اس کے اہل لوگوں کو عہدے دیے تھے، نااہلوں کے سپرد نہیں معاملات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کا دل کیا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں۔ عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، ان سے کہا مجھے بیت اللہ کی چابیاں چاہیے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اندر جا کر نماز ادا کروں۔ انہوں نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ قریش والوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو چابیاں نہیں دینی۔ آپ اصرار کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، مگر اس نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے اے عثمان، یہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا اس دن قریش والے ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ذلیل نہیں ہوں گے، اللہ انہیں کی عزت میں اور اضافہ کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، تھوڑے ہی عرصے کے اندر مسلمان مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بتوں کو پاک کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں سے پاک کر دیا، آپ کے ہاتھ میں وہی بیت اللہ کی چابیاں ہیں، اور آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ آپ بیت اللہ کی چابیاں لہرا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی بیت اللہ کی چابیاں بنو ہاشم کو دے دیجئے، آپ انہیں چابیاں نہیں دیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بیت اللہ کی چابیاں ہمیں دے دیجئے، آپ اپنے داماد کو بھی بیت اللہ کی چابیاں نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں مسلمان ہو چکے تھے۔ کہا عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ ان کو بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابیاں انہیں سونپتے ہوئے فرمایا ہا کا مفتاح کا یا عثمان، اے عثمان اپنی کنجی لے لو، اپنی چابیاں لے لو، آج وفا کا سلوک کا دن ہے اس کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی، کوئی ظالم کے سوا انہیں کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں کیوں دیں؟ ایک تو یہ کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اس کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، اس نے بیت اللہ کی چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ کے پاس اختیار آیا، اقتدار آیا، تو آپ نے اسی شخص کو چابیاں دیں۔ برے سلوک کے جواب میں اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ معلوم ہوئی کہ اس شخص نے جب قریش والے بیت اللہ کے ذمہ دار تھے، اس کو ذمہ داری انہوں نے سونپی تھی، اس نے اپنی اہلیت ثابت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابیاں نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس اہلیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت اللہ کی چابیاں دے دی اور فرمایا قیامت تک تیرے خاندان میں رہیں گی۔ آج بھی بیت اللہ کی چابیاں اسی خاندان میں چلی آ رہی۔ اہلیت جو ہے، کسی بھی بندے کو عہدہ دیتے وقت اگر آپ نے نااہل کو ذمہ داری سونپ دی تو پھر ادارے تباہ ہوں گے، پھر ملک تباہ ہوں گے، پھر دفتر کے دفتر تباہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امانت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایماندار بنائے۔ مزید امانت کی اقسام آئندہ خطبے میں بھی بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔